السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم تاریخ کے فرسٹ چیپٹر کے تھرڈ کوسچن کی طرف چلیں گے۔ فرسٹ چیپٹر ہے مغلیہ سلطنت کی بنیاد، اور اس کی ایکسرسائز میں چلتے ہیں۔ ایکسرسائز میں یہ جو تھرڈ کوسچن لکھا ہوا ہے ہمایوں کو درپیش افغان چیلنج، یہ والا کوسچن ہم نے کاٹ کے اس کے اوپر دوسرا کوسچن لکھا ہوا ہے ہمایوں کی جلا وطنی پر نوٹ لکھیں۔ اس کوسچن کو کاٹ کے اس کی جگہ تھرڈ کوسچن کی جگہ ہمایوں کی جلا وطنی پر نوٹ لکھیں۔ یہ کوسچن کرنا ہے، یہ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 13 to 14۔ پیج نمبر 13 یہاں سے ہمایوں کی جلا وطنی، یہاں سے یہ تھرڈ لانگ کوسچن شروع ہو رہا ہے، اور نیکسٹ پیج پہ پیج نمبر 14 پہ ہمایوں کی ہندوستان واپسی کے اینڈ تک بادشاہت دوبارہ حاصل کر لی، یہاں تک اس کوسچن کا آنسر ہے۔ ہمایوں کی جلا وطنی، ہمایوں کون تھا سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ ہمایوں ظہیر الدین محمد بابر کا بیٹا تھا، جو 1508 عیسوی میں کابل میں پیدا ہوا، اور یہ بابر کی وفات کے بعد 1530 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ اس کی جلا وطنی کیسے ہوئی؟ جلا وطنی کسے کہتے ہیں؟ جسے ملک سے نکال دیا گیا ہو، اسے جلا وطنی کہتے ہیں۔ کنوج کی لڑائی میں شکست کے بعد ہمایوں بڑی مشکل سے آگرہ پہنچا، مطلب اس لڑائی میں ہار جانے کے بعد ہمایوں جب مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آگرہ پہنچا تو شیر شاہ اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، شیر شاہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ شیر شاہ کون تھا؟ شیر شاہ کا اصل نام فرید خان تھا، یہ 1486 عیسوی میں پیدا ہوا۔ یہ ہندوستان کا عظیم فاتح اور منتظم تھا۔ ہمایوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے دہلی کا رخ کیا۔ آگرہ سے ہمایوں کے نکلتے ہی شیر شاہ نے آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ دہلی میں اب رکنا ہمایوں کے لیے سخت خطرے کا باعث ہو سکتا تھا، اس نے لاہور کی طرف روانہ ہونا بہتر جانا۔ اب دہلی پر بھی شیر شاہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ لاہور سے ہمایوں سندھ پہنچا، یہاں سے اس نے قندھار کا رخ کیا۔ اس زمانے میں اس کا بھائی، کس کا بھلا؟ ہمایوں کا بھائی جو ہے مرزا عسکری قندھار کا گورنر تھا۔ اس نے اس مشکل وقت میں ہمایوں کی مدد کرنے کی بجائے اسے گرفتار کرنا چاہا۔ ہمایوں اپنی جان بچا کر سرحد پار کر کے ایران چلا گیا۔ ایران اس زمانے میں ایک مضبوط سلطنت تھی۔ مغلوں کے ساتھ ایران کے حکمرانوں کے تعلقات حد سے بہتر تھے۔ بابر نے کابل کی فتح میں شہنشاہ ایران سے مدد حاصل کی تھی۔ شہنشاہ ایران کو جب ہمایوں کے حالات کا علم ہوا تو اس نے سیستان کے گورنر کو ہمایوں کا شایان شان استقبال کرنے کا حکم دیا۔ شایان شان مطلب عظمت یا مرتبے کے مطابق اس کا استقبال کرنے کا حکم دیا، بلکہ شاہ ایران نے تمام صوبائی گورنروں کو ہدایت دی کہ ہمایوں جس راستے سے بھی گزرے اسے عزت و احترام سے رکھا جائے۔ ایران میں ہمایوں کے سفر کے دوران میں بادشاہ اور ہمایوں کے مابین خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ خط و کتابت مطلب پیغام بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جب ہمایوں بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس کا بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا، مطلب بڑا اچھے طریقے سے شایان شان استقبال اس کا کیا گیا۔ ہمایوں کو شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا۔ اس کا آدھا کوسچن آج ہم نے کیا ہے، اس کا جو اگلا حصہ ہے کوسچن کا آنسر جو ہے وہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ کریں گے۔